السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم میں سے ہر ایک کے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا وہ تنہا ہے۔ موت و حیات کے معاملات صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جس کا کائنات کے نظام کو چلانے میں کوئی بھی حصہ ہو۔ کثرت سے درود و سلام و امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے ہمیں ایسا دین دیا جو بالکل واضح ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جس دین نے ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ دیا، جس دین نے ہمارے دلوں میں اللہ کا انتہائی خوف پیدا کیا، اور اللہ کا انتہائی خوف پیدا کرنے کے بعد باقی سب سے بے خوف کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہندوؤں کے ساتھ ہمارے بڑے رہتے رہے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات اب بھی ملتی رہتی ہیں، توہمات کا شکار ہیں، طرح طرح کی چیزوں سے ڈرتے رہتے ہیں، عجیب و غریب واقعات اس بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس زمانے میں بھی ایسے واقعات میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں کہ ہندوؤں کے فلاں علاقے میں ایک عورت کو قتل کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ گاؤں والوں کو شک تھا کہ یہ چڑیل ہے۔ اندازہ کیجئے، لیکن اللہ نے ہمیں جو دین دیا اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بڑا صاف ستھرا دین ہے۔ بس ایک اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اسی میں آپ کی نجات ہے، اس پہ توکل کر لیں، اس پہ بھروسہ کر لیں، ہر طرح کے مصائب اور آفات سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے باوجود کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام پہ آتی رہی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ آتی رہی، تو پھر وہ درجات کی بلندی کے لیے ہیں، وہ گناہوں کے کفارے کے لیے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہیں کہ آپ منحوس ہیں یا اس قسم کا کوئی اور معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، سفر کا مہینہ آنے والا ہے اور اس کی مناسبت سے آج کا موضوع رکھا گیا ہے۔ سفر کے مہینے کو عرب لوگ منحوس خیال کیا کرتے تھے کہ اس مہینے میں اگر کوئی
تجارت شروع کریں گے، کوئی شادی کریں گے تو وہ ناکام ہوگی، تجارت بھی ناکام ہوگی، شادی بھی ناکام ہوگی، اور کوئی ایسا بڑا کام کریں گے تو وہ بھی خطرے میں رہے گا۔ اور پھر شوال کے مہینے کو بھی کچھ لوگوں نے منحوس خیال کیا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ میرا نکاح ہوا شوال میں، میری رخصتی ہوئی شوال میں، مجھے بتاؤ مجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے؟ تو کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، نہ سفر کا مہینہ، نہ شوال کا مہینہ، اور نہ ہی محرم کا مہینہ منحوس ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگی، طلاق ہوگی، تو یہ اس کے عقیدے کی خرابی ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ محرم کے مہینے میں جناب حسین شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا ہی غمناک المناک واقعہ ہے، اور ہماری محبتیں جناب حسین کے ساتھ ہیں، ان کے بھائی حسن کے ساتھ ہیں، ان کے والد جناب علی کے ساتھ ہیں، ان کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہیں، لیکن اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں انبیاء، اور جناب حسین نبی نہیں ہے۔ کتنے انبیاء کرام ہیں جنہیں آلے سے چیر دیا گیا، اور کتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان کے ماننے والے ہیں کہ لوہے کی کنگھی سے ان کی ہڈیوں، ان کے گوشت کو الگ کر دیا گیا۔ تو کس کس مہینے کو آپ منحوس جانیں گے؟ کس کس مہینے میں شادی کرنے پہ آپ پابندی لگائیں گے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت جناب حسین کی شہادت سے کم ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھی سال کو منحوس جاننا غلط، کسی بھی مہینے کو منحوس جاننا غلط، کسی بھی ہفتے کو منحوس جاننا غلط، اور کسی بھی دن کو منحوس جاننا غلط۔ یہ کہنا کہ بدھ کا دن میرے لیے کبھی بھی اچھا ثابت نہیں ہوا، یعنی کہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کو دن کے ساتھ جوڑنا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ میاں صاحب پہ ہمیشہ جمعے کا دن بھاری ثابت ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جمعے کے دن کو منحوس خیال کرنا۔ فلاں عدد، فلاں ہندسہ منحوس ہے، گاڑی کے نمبر میں 13 نہیں ہونا چاہیے، مکان کے نمبر میں 13 نہیں ہونا چاہیے، شادی 13 تاریخ کو نہیں رکھنی، تو کسی مخصوص ہندسے کو منحوس خیال کرنا یہ بھی غلط ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف۔ تو کوئی سال منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی ہفتہ منحوس نہیں، اور کوئی ہندسہ منحوس نہیں، کوئی انسان منحوس نہیں۔ منحوس کون ہے؟ نحوست آتی ہے تیرے گناہوں سے، پریشانیاں آتی ہیں تیرے گناہوں کی طرف سے۔ اللہ نے بتایا نحوست کہاں پہ ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ اکثر گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا جوان بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو یہ ہے نحوست، یہ نہیں کہ جو بہو آئی ہے وہ منحوس ہے۔ ہاں اگر بہو آئی ہے وہ نماز نہیں پڑھتی تو پھر وہ بھی منحوس ہے، لیکن نحوست کس طرف سے؟ عمل کی طرف سے، گناہوں کی طرف سے، کفر کی طرف سے، شرک کی طرف سے، بدعات کی طرف سے۔ جب یہ گناہ کیے جائیں گے تو پھر آپ نے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے شہر کو خطرے میں ڈالا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اس فتنے سے بچو
جو جب آئے گا تو پھر ظالموں تک محدود نہیں رہے گا، باقی لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو خطرناک لوگ جو آپ کے لیے ہیں وہ آپ کے محلے کے، شہر کے وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، جو اللہ کے بندوں پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جو سر عام اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کرتے ہیں، یہ ہے منحوس۔ اس کے علاوہ کوئی نحوست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یہ عقیدہ ہمیں بتایا ہے، انسانوں کو ان کی ذات کی وجہ سے منحوس جاننا یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ فرعون اور اس کے چیلوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والوں کو منحوس قرار دیا تھا، کہا تھا کہ ہمارے اوپر مصیبتیں جو آ رہی ہیں تمہاری وجہ سے، آج تم منحوس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تذکرہ کیا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے فرعون اور فرعون کی قوم کو کہسالی میں مبتلا کیا، ان کے پھلوں میں کمی کر دی، کس لیے یا اللہ؟ تاکہ سدھر جائیں، سنبھل جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ تو اللہ کئی دفعہ مصیبت بھیجتا ہے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمیں جگانے کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پہ لگانے کے لیے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ چھوٹی مصیبت جو آئی ہے یہ بڑی مصیبت سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے تو یہ بہتر ہے۔ تو جب ایسے مصائب فرعون اور اس کی قوم پہ آئے تو کیا کہتے تھے کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے ہیں اور جو اس کے ساتھ ہیں ان کی وجہ سے ہیں، یہ منحوس لوگ ہیں۔ اور جب خوشحالی آتی، کوئی نعمت ملتی، کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ ہمارے عقل، ہمارا ہنر ہے، یہ ہماری صلاحیت ہے کہ ہمیں یہ خوبی ملی ہے، ہمیں یہ نعمت ملی ہے، اس کے پیچھے ہماری عقل ہے، اس کے پیچھے ہمارے انجینئر ہیں، اس کے پیچھے ہمارا لشکر ہے، اس کے پیچھے ہماری فوج ہے، اس کے پیچھے ہمارا ہنر ہے۔ اور جب مصیبتیں آتی پھر یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کے پیچھے ہماری کم عقلی ہے، اس کے پیچھے ہمارے گناہ ہیں، اس کے پیچھے ہمارے کرتوت ہیں، اس کے پیچھے ہماری سرکشی ہے، اس کے پیچھے ہمارا کفر ہے، اس کے پیچھے ہمارا شرک ہے۔ پھر کہتے تھے نہیں، اس کے ذمہ دار موسیٰ ہیں۔ اللہ نے کہا الا انما طائرهم عند اللہ، تمہاری بدشگونی، تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے۔ یہ عذاب جو تم پہ آیا ہے یہ اللہ نے پہلے سے تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آئے گا، اس میں موسیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہی معاملہ اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ یاسین میں۔ اللہ نے وہاں پہ تذکرہ کیا ایک شہر کا، اذ جاء المرسلون، وہاں پہ اللہ کے کئی رسول آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہاں پہ دو رسول بھیجے۔ ایک وقت میں کتنے رسول؟ دو۔ کچھ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہاں پہ مراد اللہ کے رسول نہیں ہے، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ کسی نبی نے اپنے دو نمائندے بھیجے، لیکن یہ موقف صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک ہی وقت میں کیا تھے؟ دونوں نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو رسول بھیجے اور پھر اللہ نے ان کی تائید میں ان کو تقویت دینے کے لیے تیسرے رسول کو بھیج دیا۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا ہم تمہیں کیسے رسول مان لیں؟ ما انتم الا بشر مثلنا، ہماری طرح کے انسان ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح شادیاں کرتے ہو، ہماری طرح اولاد لیتے ہو، ہماری طرح کھانے پینے کے محتاج ہو، قضاء حاجت کے محتاج ہو، تمہیں رسول کیسے مان لیں؟ تو انہوں نے سمجھایا، نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، ہیں تمہاری طرح کے، لیکن اللہ جس کو چاہے اپنی رسالت کے لیے چن لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم تک اللہ کا وعدے پیغام پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں، تم لوگ منحوس ہو، جب سے آئے ہو تب سے مصیبتیں آنی شروع ہو گئی ہیں، پریشانیاں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار کریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب دیں گے۔ اور میرے بھائیوں یہ دیکھیں، دلائل کے مقابلے میں قوت کا استعمال یہ شروع سے ہو رہا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفوائد، اس کتاب میں انہوں نے بڑے شاندار فوائد جمع کر دیے ہیں، حکمت میں مبنی کئی باتیں جمع کر دی ہیں، اقوال ذری جمع کر دیے ہیں۔ کسی فائدے کا تعلق عقیدے سے ہے، کسی کا فقہ سے ہے، کسی کا تفسیر سے ہے، کسی کا اخلاق سے ہے۔ اپنی اس عظیم الشان کتاب میں وہ تذکرہ کرتے ہیں جناب سلمان فارسی کا۔ کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ سلمان فارسی کا۔ اب میں نے سلمان فارسی کا نام لے دیا ہے تو تھوڑی سی ان کی کہانی بیان کر دوں کہ سلمان فارسی کہاں کے رہنے والے ذرا بتائیں گے آپ؟ ایران سے۔ امام القیم کہتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم دیکھیے کہ ابو طالب نبی علیہ السلام کے چچا، آپ کی حمایت کرنے والے، آپ کا دفاع کرنے والے، وہ نعمت حاصل نہ کر سکے مکہ میں رہنے کے باوجود، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کے باوجود، آپ کو دیکھنے کے باوجود، آپ کے اخلاق اور کردار کو جاننے کے باوجود، جو نعمت حاصل کر لی ایران سے آئے ہوئے سلمان فارسی نے۔ کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ قریشیوں کا سردار، خالد بن ولید کا والد، مکہ میں رہتا ہے، صبح و شام اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہدایت کی نعمت کو نہ پا سکا، اور اللہ نے یہ نعمت دی تو کس کو؟ بلال حبشی کو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم دیکھیے، نجاشی مکہ مدینہ نہیں آیا، حبشہ کا بادشاہ نبی علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکا، لیکن حبشہ میں بیٹھ کے اس نے کہہ دیا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ توحید کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ لیکن ابو جہل نبی علیہ السلام کا رشتہ دار، آپ کے خاندان کا فرد، مکہ میں رہنے والا، آپ کے اخلاق کو، آپ کی امانت کو، آپ کی صداقت کو جاننے والا، لیکن ایمان لانے کی دعوت سے محروم رہا۔ اور میں موجودہ زمانے میں جملہ کئی دفعہ بولتا ہوں، آپ کی یہاں مسجد میں بھی ایک دفعہ استعمال کیا تھا، دوبارہ استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہم اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی ایک نعمت آپ کے پاس ہے، حالانکہ آپ میری طرح مالی لحاظ سے ایک عام آدمی ہیں، ایسے ہی ہے جی، لیکن اللہ کی ایک عظیم نعمت آپ کے پاس ہے، وقت کی سپر پاور امریکہ کے صدر کے پاس نہیں ہے۔ وہ امریکی صدر جس کے بارے میں لکھنے والے تو یہاں تک لکھ دیتے ہیں کہ غریب ملکوں کے سربراہ جب امریکی صدر کا فون آ جائے تو کھڑے ہو کے سنتے ہیں، بیٹھ کر نہیں سنتے، اتنے مرعوب، اتنے متاثر، اتنا دبدبہ، اتنی ہیبت۔
لیکن یہ شخص جو بظاہر پوری دنیا میں سب سے بڑا طاقتور انسان ہے، اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ آپ جانتے ہی نعمت کون سی ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا ذرا، جن کو بچہ بتائے جن کی داڑھی نہیں آئی ان میں سے کوئی، کہ یہ کون سی نعمت ہے؟ جی ہاں جی، کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا؟ آپ ہی محنت سے بتانا بیٹا، اگر کسی نے بتایا پھر مجھے نہیں بتانا۔ جی کوئی بچہ، نعمت اسلام، نعمت ایمان، ہدایت۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنانے کے لیے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اپنے گھر میں حاضری دینے کے لیے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے لیے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے انشاءاللہ جنت میں لے جانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے روز قیامت نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی پینے کے لیے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے روز قیامت نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کرنے کے لیے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے جو روز قیامت اللہ رب العزت کا جنت میں دیدار کر سکیں گے۔ کیا یہ نعمتیں اس آدمی کے پاس ہیں؟ بظاہر وہ کافر ہے، اور اگر اسی کفر پہ فوت ہوا تو اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ اسلام قبول کر لے، ہماری طرح بن جائے، پھر اس کو بھی یہ نعمتیں مل جائیں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ نعمت مل چکی تو اللہ پہ راضی رہا کریں، شکوے نہ کیا کریں، اعتراض نہ کیا کریں۔ صبح و شام میں اور آپ گناہ کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی دیتا ہے، اسلام پہ بھی رکھا ہوا ہے، ایمان پہ بھی رکھا ہوا ہے، مسجد میں حاضر ہونے کی بھی توفیق دے دیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کتاب الفوائد میں؟ سلمان فارسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہاں سے سلمان فارسی نکلا اور اللہ نے اسے اس ہدایت کے لیے منتخب کیا؟ مکہ میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی اسلام کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھنے والے، آپ کے اخلاق و کردار کی گواہی دینے والے اس اعزاز کو حاصل نہیں کر سکے۔ جانتے ہیں سلمان فارسی کی کہانی کو؟ امام احمد نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ میں تھوڑا سا موضوع سے باہر نکل رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ سلمان فارسی نے اپنی کہانی خود سنائی، کس کو؟ عبداللہ ابن عباس کو۔ کس کو سنائی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہ کون ہیں؟ کوئی بھائی بتائیں گے ذرا مجھے جو مدرسوں میں نہیں پڑھے ہوئے ان میں سے کوئی؟ عبداللہ ابن عباس یہ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ جی نبی علیہ السلام کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ یہ معلومات جو ہیں ان کو ذہنوں میں جگہ دیا کریں۔ میں بار بار یہ معلومات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، چاہیے تو یہ کہ ہر آدمی کا ہاتھ کھڑا ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سلمان فارسی کہنے لگے کہ میرا تعلق اصبہان سے ہے۔ اصبہان کہاں واقع ہے؟ ایران میں۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب علاقے کے چودھری تھے اور انہیں مجھ سے بڑی محبت تھی، اس لیے مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے، میں عام طور پہ گھر میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ والد صاحب نے کسی بلڈنگ کی تعمیر شروع کر دی اور میری ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا تم باغ میں جاؤ، باغ کا خیال کرو۔ کہتے میں نکلا، عام طور پہ گھر سے نکلا نہیں کرتا تھا، اس دن نکلا تو دائیں بائیں دیکھا، مجھے ایک بلڈنگ نظر آئی، وہاں سے آوازیں سننے کو ملی، اندر گیا، پتا چلا یہ چرچ ہے، عیسائی یہاں پہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے ان کا یہ منظر بڑا اچھا لگا۔ خود جناب سلمان فارسی کا دین کیا تھا؟ کیوں بیٹا سلمان فارسی کا دین کیا تھا؟ نہیں شروع میں بتانا نہیں جی، آپ نے نہیں بتانا، دعائیں کر سکتے ہیں۔ ہاں جی کون سا بچہ بتائے گا؟ کوئی کون؟ سلمان فارسی کا پہلا دین کیا تھا؟ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے۔ بیٹا اب یاد رہے گا؟ بھولیں گے تو نہیں؟
سلمان فارسی کیا تھے؟ پہلے آگ کی عبادت کرنے والے، اور اس معاملے میں انہیں بڑی اہمیت تھی. کہتے ہیں میرے لیے اس زمانے میں یہ اعزاز تھا کہ مجھے منتخب کیا گیا تھا آگ جلانے کے لیے، آگ بجھنے نہ پائی، ڈیوٹی میری تھی. تو کہتے ہیں اب میں نے جب عیسائیوں کی عبادت دیکھی اس سے میں بڑا متاثر ہوا. والد صاحب نے بھیجا تھا باغ کے لیے، اور میں چرچ میں شام تک موجود نہیں رہا. شام واپس آیا تو ابا جی پریشان، کئی لوگوں کو بھیج چکے تھے مجھے تلاش کرنے کے لیے. کہا بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا ابا جی اس طرح میں گزرا وہاں، وہ عیسائی عبادت کر رہے تھے، مجھے ان کا دین بڑا اچھا لگا اور مجھے بڑا وہ پسند آ گیا ہے. کہا بیٹا نہیں، ہمارا دین بہتر ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین بہتر ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ ہمارے آباء و اجداد کا ہے. آج بھی ہم تقسیم ہیں کئی فرقوں میں، کئی گروہوں میں، اور کون سا گروہ اچھا ہے؟ جس کے اوپر میرے ابا جی ہیں. دلیل کیونکہ میرے ابا جی اس کے اوپر ہیں، میرے دادا جی اس کے اوپر ہیں. کیونکہ میرے دادا جی، میرے ابا جی غلط نہیں ہو سکتے، باقی سب لوگ غلط ہو سکتے ہیں. اچھا آپ کے ابا جی جو کاروبار کرتے تھے وہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ اور نہیں، ان کو کیا پتا تھا کاروبار کیا کرنا ہے، یہ مجھے پتا ہے. اچھا کاروبار کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں وہ غلط نکلے، آپ سیانے نکلے، لیکن دین کے معاملے میں جو انہوں نے اختیار کیا وہی ٹھیک ہے. تو یہ روش پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. تو کہا گیا سلمان فارسی سے ہمارے آباء و اجداد کا دین وہی حق ہے، وہی بہتر ہے. لیکن سلمان فارسی نے اپنے والد صاحب سے اس معاملے میں گفتگو کی، بحث و مباحثہ کیا. اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب والد صاحب دلائل میں سلمان فارسی کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے سزا یہ دی کہ بیٹے کو زنجیروں میں جکڑ دیا. سگے بیٹے کو زنجیروں میں. اور ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نے کیا کیا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ابا جی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یہ آپ کے عجیب معبود ہیں کہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے خالق آپ ہیں، جن کے خالق اپنی مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں. آپ عبادت اس کو آپ کی کرنی چاہیے کیونکہ آپ نے اس کو پیدا کیا، آپ نے اس کو بنایا ہے. اور جن کی عبادت کر رہے ہیں نہ یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کلام کرتے ہیں، یہ کس بات کے معبود ہیں، کس بات کے ہیں؟ مشکل کشا، حاجت روا کیسے ہیں یہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسے دلائل دیے تو والد صاحب نے آگے سے کیا دلیل دی تھی؟ لَنَرْجُمَنَّكَ، ابراہیم بعد آ جا، لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو بعد نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا. تو اہل باطل، اہل کفر، گمراہی پہ قائم لوگ دلیل کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ طاقت سے. آج بھی اہل توحید اپنی مسجد بنانا چاہیں نہیں بنانے دیں گے. کیوں؟ طاقت استعمال کریں گے، دلائل سے بات نہیں ہوگی. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ شروع سے اہل باطل کی روش ہے. بڑی انہوں نے اچھی بات وہاں پہ استعمال کی ہے. کہتے ہیں یہ کام اس دن سے چلا آ رہا ہے جس دن کہا گیا تھا حرقوہ. کیا کہا گیا تھا؟ حرقوہ. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ ڈالے، بڑے بت کے گلے میں کیا رکھ دیا؟ کلہاڑا. انہوں نے کہا ابراہیم یہ تیری حرکت ہے؟ کہا اس بڑے سے پوچھو، یہ اس کی حرکت ہے. کہا یہ تو بول نہیں سکتا. کہا بول نہیں سکتا تو اس کو رب کیوں بنایا ہوا ہے؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اب یہاں پہ پریشان. اب کیا انہوں نے کہا؟ اب دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکے. اب کیا؟ ہر کو اس کو آگ لگا دو. اس کا انجام یہ کہ اس کو کیا کرو؟ آگ لگا دو. بجائے اس کے کہ یہاں سے عبرت حاصل کرتے کہا نہیں آگ لگا دو. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے کام چلا آ رہا ہے جس دن کہا گیا تھا ابراہیم کو آگ جلا دو، آگ میں جلا دو. اور کہتے ہیں پھر یہی کام کیا فرعون نے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہ اگر تو نے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو رب ماننا، معبود ماننا، کسی اور کی عبادت کی، تجھے جیل میں ڈال دوں گا. دلیل کا مقابلہ کس سے؟ طاقت سے، جیل سے، کوڑوں سے. امام القیم کہتے ہیں رحمہ اللہ
کہ یہی کام امام احمد کے ساتھ ہوا۔ ان کے زمانے میں معتزلی تھے، عقل پرست، جن کی گمراہی کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ بولیے، اللہ کی کیا ہے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ کے ہاتھ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ کا چہرہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، جیسے اللہ خود مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے۔ کیا ہم اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ کہہ سکتے ہیں اللہ مخلوق ہے؟ اللہ مخلوق نہیں، اللہ سب کا خالق ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفات ہے۔ تو اللہ کا چہرہ جیسے مخلوق نہیں ہے، جیسے اللہ کے ہاتھ مخلوق نہیں ہے، جیسے اللہ کے قدم مخلوق نہیں ہے، ایسے ہی یہ کلام جو اللہ تعالیٰ کا ہے یہ بھی مخلوق نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے کے عقل پرست معتزلی حضرات، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور انہوں نے اسی عقیدے میں مبتلا کر دیا تھا وقت کے حکمرانوں کو۔ چنانچہ کئی علماء ان کا عقیدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے شہید کیے گئے، کئی ایک کو کوڑے مارے گئے، کئی ایک کو جیل میں ڈالا گیا، اور سختیاں آتی ہیں تو بیچارے علماء پہ آتی ہیں۔ عام آدمی تو سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ ابھی کو مسجد میں اللہ نہ کرے مسئلہ باندھ جائے، کس کو پکڑنا ہے؟ انہوں نے آ کے مولویوں کو بھی پکڑنا ہے۔ آپ آرام سے گھر میں آرام سے سوئیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کو سزائیں دی گئیں، انہیں پریشان کیا گیا۔ تو امام احمد بن حنبل سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ آپ یہ اعلان کریں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام صاحب نے کہا دلیل لے کر آؤ، قرآن یا حدیث کی دلیل لے آؤ، مجھے مطمئن کر دو، تمہاری بات مان لوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ تو امام احمد کو سزائیں دی گئیں، کوڑے مارے گئے، بہت برا اثر کیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی دلیل کا جواب کیسے دیا گیا؟ طاقت سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، کون بلا؟ میں کس کی باتیں بیان کر رہا ہوں؟ کون کہتے ہیں؟ امام، بولیے ذرا، ابن القیم۔ کون کہتے ہیں کہ یہی کچھ کیا گیا شیخ الاسلام احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ کے ساتھ۔ ابن تیمیہ کبھی مقابلہ دلیل کے میدان میں نہیں کر سکے، تو طاقت استعمال کی گئی، کم از کم 3 دفعہ انہیں جیل میں ڈالا گیا ہے، اور آخری بار ان کا جنازہ نکلا ہے تو کہاں سے؟ جیل سے نکلا ہے۔ جرم کیا تھا؟ 2-3 مسئلے ان کے بتاتا ہوں جو ان کے یعنی کہ جرم بنے، جن کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا۔ ایک ان کا موقف یہ تھا کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں تو ان کو ایک گنا جائے گا۔ ایک ہی موقع پہ آپ 3 طلاقیں دیں، 100 دیں، 1,00,000 دیں، 1000 دیں، جتنی بھی دیں، ایک موقع پہ جتنی بھی دیں گے کتنی شمار ہوں گی؟ ایک شمار۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں ایک کتاب لکھی ہے، کون بتائے گا اس کا نام؟ الصارم المسلول، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے اس کی کیا سزا ہے۔ اس موضوع پہ سب سے عمدہ کتاب جو لکھی گئی ہے وہ امام ابن تیمیہ کی ہے، اور ان کے شاگرد ہیں امام ابن القیم، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے۔ کیا نام ہے؟ زاد المعاد۔ یہ 2 باتیں میری یاد رکھیے گا تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ امام ابن تیمیہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دفاع میں باقاعدہ کتاب لکھی، ان کا موقف یہ تھا کہ اگر کوئی مدینہ کا سفر، دھیان سے سنیے گا میرے بھائیوں، اگر کوئی مدینہ کا سفر قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرتا ہے تو اس کا یہ سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی وجہ سے غلط ہے۔ مدینہ کا سفر ہونا چاہیے مسجد نبوی کی خاطر، اللہ کے نبی کی مسجد کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد بھی کس کی؟ اللہ کے نبی کی، اور قبر بھی کس کی؟ اللہ کے نبی کی۔ تو امام ابن تیمیہ کا موقف یہ تھا کہ مدینہ کا جو سفر ہے وہ کرتے ہوئے آپ کی مین نیت کیا ہونی چاہیے؟ مسجد نبوی،
وہ ذہن میں ہوگا کہ جب وہاں چلا جاؤں گا تو پھر بعد میں قبر نبوی پہ بھی جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پاکستان سے مدینہ کیوں جا رہا ہوں, مکہ سے مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ مسجد کی خاطر. اس موقف کو جب انہوں نے بیان کیا تو جناب آج بھی یہی ہوتا ہے, گستاخ گستاخ توہین ہو گئی. یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ وہ امام ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دفاع میں 6 جلدوں پہ مشتمل بڑی عظیم کتاب لکھ چکا. یہ نہیں دیکھا کہ ان کے شاگرد بھی سیرت پہ کتابیں لکھ چکے. لیکن گستاخی کا فتویٰ لگ گیا تو اس وجہ سے بھی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. تو اس قسم کے ان کے فتاویٰ ہیں. حالانکہ ابن تیمیہ وہ ہیں جنہوں نے عیسائیت کے خلاف بھی کتاب لکھی ہے اور ان لوگوں کے خلاف بھی کتاب لکھی ہے جنہوں نے ایک کتاب میں صحابہ کرام کی توہین کی تھی, منہاج السنت النبویہ. انہوں نے عقل پرستوں کے خلاف بھی کتاب لکھی ہے, ان لوگوں کے خلاف جو عقل کو قرآن کی آیات پہ اور نبی علیہ السلام کی احادیث پہ ترجیح دیتے ہیں. تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکے تو طاقت استعمال کی گئی. تو یہی کچھ کیا گیا سلمان فارسی کے ساتھ, زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. اب سلمان فارسی نے کیا کیا میرے بھائیوں دھیان سے, جو حق کو تلاش کرنے والا ہو, جو صحیح معنوں میں حق ڈھونڈ رہا ہو, ذرا سنیے گا سلمان فارسی کا واقعہ. انسان کا ایمان زندہ ہو جاتا ہے. سلمان فارسی نے کیا کیا کہ گھر میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, کسی طریقے سے پیغام بھیج دیا چرچ والوں کو. چرچ والوں سے سلمان فارسی پہلے پوچھ چکے تھے کہ تمہارے دین کا مرکز کہاں پہ ہے. انہوں نے کہا تھا ہمارے دین کا مرکز شام میں ہے. تو اب جب زنجیروں میں جکڑے گئے, بیڑیوں میں جکڑے گئے, ان سے کہا کہ اگر شام سے کوئی تجارتی قافلہ آئے عیسائیوں کا تو مجھے بتانا. انہوں نے ان کو بتا دیا. انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ تجارت سے فارغ ہو جائیں, واپس جانے لگے, پھر مجھے بتایا جائے. بتا دیا گیا. اب یہ اس تجارتی قافلے کے ساتھ شام پہنچ گئے, یعنی کہ زنجیریں توڑی اور ان کے ساتھ ملے اور شام پہنچ گئے. شام میں پہنچ چکے ہیں. کون بیٹا یہ بچہ بتائے گا کون شام میں پہنچ چکے ہیں؟ بیٹا شام کون پہنچ چکے ہیں پتہ ہی نہیں. جی بیٹا, جی بیٹا, ہاں جی بیٹا. سلمان فارسی. سلمان فارسی کہاں پہنچ چکے ہیں؟ شام. ایران سے شام کیوں گئے ہیں؟ حق کی خاطر. حق کی خاطر اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے, حق کی خاطر والدین کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور اس زمانے میں ایران سے شام کا سفر آسان سفر نہیں ہے. سنیے ذرا دھیان سے. شام پہنچے, وہاں جا کے پوچھا کہ سب سے افضل اس دین پہ قائم لوگوں میں سے سب سے افضل آدمی کون ہے, سب سے نیک آدمی کون ہے؟ بتایا گیا فلاں پادری. اس پادری کے پاس پہنچے, کہا کہ میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا ہے, مجھے یہ دین اچھا لگا ہے, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, آپ کی خدمت کروں گا, آپ سے علم لوں گا, آپ کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کروں گا. پادری کا جی بسم اللہ. آئیے. کہنے لگے کہ میں اس کے ساتھ رہنے لگا تو پتا چلا بڑا گندا آدمی ہے, بہت برا آدمی ہے. لوگوں کو ترغیب دیتا ہے صدقہ خیرات کی اور مال جمع کر لیتا ہے, مسکینوں میں تقسیم نہیں کرتا. 7 مٹکے سونے چاندی کی جمع ہو چکے ہیں. کہتے جب وہ فوت ہوا تو میں نے شور ڈال دیا. میں نے کہا اس کو عزت سے دفن نہ کرو, اس کے یہ کرتوت ہیں. انہوں نے کہا کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اور مٹکے دکھاتا ہوں. کہتے ہیں مٹکے انہوں نے دیکھے تو انہوں نے اس کو مردہ حالت میں سولی پہ لٹکایا اور سنسار کیا اس کو. اس کی جگہ پہ جو نیا پادری آیا, اب میں اس کے قریب ہوا, وہ بڑا نیک آدمی تھا. اس کے ساتھ مل کے میں نے دین سیکھا, اللہ کی عبادت سیکھی. جب وہ فوت ہونے لگا میں نے کہا اب آپ مجھے کس کے حوالے کریں گے, میری رہنمائی کیا کرتے ہیں, اب میں کس کے ساتھ زندگی گزاروں, کس کے ساتھ رہوں؟ کہا شام میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے, فلاں شہر میں چلے جاؤ, وہ شہر آج کل ترکیہ میں ہے, کیا وہاں چلے جاؤ, وہاں پہ ایک پادری ہے, اس کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو.
سلمان فارسی حق کی تلاش میں اللہ کی وجہ سے اب شام سے نکل کے ترکیہ پہنچے ہیں. اب اس آدمی کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، علم لے رہے ہیں. جب وہ فوت ہونے لگا، سلمان فارسی کی عمر بڑی لمبی تھی، شاید آپ کے علم میں ہو کہ نہ ہو، سلمان فارسی کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی تھی. اب وہ فوت ہونے لگا تو اس سے پوچھا اب آپ مجھے کس کے پاس بھیجیں گے؟ کہا اب موریا شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک پادری ہے. کہتے اب میں وہاں پہنچ گیا، اس کی خدمت کی، وہاں پہ اللہ کی عبادت کی، وہاں علم لیتا رہا، وہاں کچھ کاروبار بھی کیا، میرے پاس بکریاں جمع ہو گئیں، گائیں جمع ہو گئیں. جب وہ پادری فوت ہونے لگا، میں نے کہا اب اس زمین پہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے میں جس کی طرف تمہیں بھیج سکوں. دین کو تبدیل کیا جا چکا ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب نئے نبی کا ظہور ہوگا، نیا نبی سامنے آئے گا، اور وہ نکلے گا عربوں کی سرزمین سے، اور وہ وہاں سے پھر ہجرت کر کے ایک ایسے شہر میں جائے گا جس شہر میں دو بڑے بڑے پتھریلے علاقے ہیں، دائیں بھی بائیں بھی، درمیان میں کھجوروں کے باغات ہیں. اور نشانیاں کیا ہوں گی اس آدمی کی؟ 3 نشانیاں بتا رہا ہوں. یہ بعد میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں نا، 3 نشانیاں کون سی ہیں، کس شہر میں گئے تھے سلمان فارسی، پوچھ سکتا ہوں نا. آپ دھیان سے سن رہے ہیں نا؟ تو جی بھائی صاحب ادھر ہی ہے نا؟ مجھے لگتا ہے یہاں آئے تھے لیکن واپس چلے گئے. اچھا جی، کہا پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا. دوسری نشانی یہ ہے کہ تحفہ اور ہدیہ قبول کرے گا. تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کی پشت پہ 2 کندھوں کے درمیان مہر ہوگی، کس کی؟ ختم نبوت کی. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ میں کیسے عربوں کی زمین پہ پہنچوں. حق کی تلاش میں میرے بھائیوں دیکھیں ان کی اتنی محنت کر رہے ہیں جتنی آج کل آپ کے نوجوان محنت کرتے ہیں یورپ جانے کے لیے، پاؤنڈ کمانے کے لیے کرتے ہیں نا. کبھی ایران سے ترکی سے سمندر گوتے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، کس کی خاطر؟ چند پاؤنڈوں کی خاطر. اتنی محنت سلمان فارسی نے کی ہے کہ اس کو اللہ کو پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، آخری نبی کو پانے کے لیے. کہتے ہیں کہ وہ مجھے پتا چلا عربوں کا ایک قبیلہ آیا ہوا ہے، بنو کلب. میں نے ان سے مذاکرات کیے، بات چیت کی کہ مجھے عربوں کی زمین پہ جانا ہے، مجھے لے جاؤ، اس کے عوض میں یہ گائیں یہ بکریاں میں تمہیں دے دوں گا. ان کا آؤ جی. اپنا مال دے دیا ہے، والدین کو پہلے چھوڑ چکے ہیں کی خاطر، وطن کو پہلے قربان کر چکے ہیں، ہجرتیں ہو رہی ہیں اللہ کے دین کے لیے. اب کہتے ہیں بنو کلب مجھے لے کر آئے. جب وادی قرا پہنچے، تبوک کے دائیں بائیں علاقہ ہے، وہاں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ کیا حرکت کی؟ مجھے غلام بتا کر یہودیوں کے ہاں بیچ ڈالا. حالانکہ بیچارے غلام نہیں تھے، آزاد تھے. حق کی خاطر ازمائشیں آتی ہیں. میں اور آپ کہتے ہیں نہیں میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، اب میرے اوپر ازمائش نہیں آنی چاہیے، بلکہ میرے گھر کی چھت میں سوراخ ہو تو اوپر سے نہ ڈالر گرے، کیونکہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تلاوت کی صبح کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا یہ سسٹم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا سسٹم کیا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بس اور کوئی امتحان نہیں ہوگا، مصیبتیں نہیں آئیں گی، ازمائشیں نہیں آئیں گی. نہیں، اللہ نے کہا میری سنت یہ نہیں، میرا طریقہ نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے تم سے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا، انہیں ازمائشوں میں مبتلا کیا، مصیبتوں میں مبتلا کیا، تاکہ پتہ چلے سچا مومن کون ہے، جھوٹا مومن کون ہے. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو سلمان فارسی اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، دیکھیے غلام بنا لیا گیا ہے. ہماری طرح کے ہوتے کہتے یا اللہ تیری خاطر قربانیاں دے رہا ہوں، تو نے اگر میری حفاظت نہیں کرنی تو ٹھیک کرنی تو نہ صحیح. نہیں، صبر کیا ہے حق کی تلاش میں. اب یہودی کے غلام بن کے اس کی خدمت کر رہے ہیں.
اور کہتے ہیں وہاں پہ مجھے کھجوروں کے باغات نظر آئے تو میں نے امید کی کہ شاید یہی علاقہ ہو جہاں آخری نبی نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس یہودی کا جو میرا مالک تھا اس کا رشتہ دار یہودی مدینہ سے آیا، تو اس نے مدینہ کے جو حالات بیان کیے اور اس متعلق گفتگو کی کہ مجھے لگا کہ نہیں علاقہ وہ والا ہے۔ کہتے ہیں بعد میں اس یہودی نے مدینہ کے کسی یہودی کے ہاتھ مجھے بھیج ڈالا، نبی سلمان فارسی کی سنی گئی۔ کہتے اب میں مدینہ پہنچ گیا، مدینہ میں جو میرا مالک تھا میں اب اس کی خدمت کرنے لگا، کھجوروں کے باغات تھے اس میں کام کرتا سارا دن۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی مکہ میں مبعوث ہو چکے تھے لیکن میں ظاہر ہے کہ غلام تھا، کام کرتا تھا، مجھے کیا خبر۔ ایک دن میں اپنے مالک کے کھجوروں کے باغ میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، چوٹی پہ تھا، تو اس کا میرے مالک کا رشتہ دار یہودی آیا اور اس نے کہا قاتل اللہ بنی القیلہ، اللہ تعالیٰ بنو قیلہ کو تباہ و برباد کرے۔ یہ قباء میں جمع ہو چکے ہیں اس وقت اور کہہ رہے ہیں کہ مکہ سے ایک آدمی آ رہا ہے اور وہ اللہ کا نبی ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اوپر سے نیچے گر پڑتا، لیکن میں نے کنٹرول رکھا اپنے اوپر، میں آرام سے نیچے اترا اور نیچے اترتے ہی میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے میرا مالک اٹھا زور سے مجھے تھپڑ مارا، چل دفعہ کام کر اپنا، تجھے کیا لگے ان باتوں سے؟ کہتے ہیں میں نے صبر کیا، کام میں لگ گیا، شام ہوئی تو میرے پاس کچھ کھجوریں تھیں وہ میں نے لی، میں بھی قباء پہنچ گیا۔ وہاں پہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو میں نے کہا آپ لوگ مسافر ہیں، پردیسی ہیں، آپ لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں یہ صدقہ کی کھجوریں لے کر آیا ہوں، آپ لوگ کھا لیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کھجوریں پکڑی اور اپنے اصحاب سے کہا کھا لو، خود ایک کھجور بھی نہیں کھائی۔ میں نے کہا لو جی پہلی نشانی تو پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میں پھر آیا اگلے دن کچھ کھجوریں لے کر، میں نے کہا جی میں نے کہا کہ یہ کھجوریں آپ کے لیے ہدیہ ہیں، اللہ کے رسول نے خود بھی لی اور اپنے صحاب کو بھی دی۔ میں نے کہا لو جی دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں پھر ایک دن میں آیا اور آپ بقیع الغرقد میں تھے، بقیع قبرستان میں تھے، اس وقت قبرستان نہیں تھا، تو وہاں پہ آپ اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے۔ اب میں آپ کے دائیں بائیں چکر لگانے لگا، میں اس چکر میں تھا کہ مور نبوت دیکھوں۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے، آپ نے کہا آؤ بھی آؤ، آپ نے اس جگہ کو میرے لیے ننگا کر دیا اور میں نے مہر دیکھی اور بوسہ دیا، رونے لگ گیا۔ کتنے سال گزر گئے اس حق کو پانے میں، اس حق کو تلاش کرنے میں۔ اللہ کے رسول نے کہا سلمان سامنے آؤ، میں سامنے آیا، کہا بیان کرو کیا معاملہ ہے تمہارا۔ کہتے ہیں پھر میں نے وہاں پہ یہ سارا معاملہ بیان کیا، اسلام قبول کر لیا لیکن میں اب بھی غلام ہوں، میرا مالک مجھ سے کام لیتا ہے، بدر کی لڑائی میں میں حصہ نہیں لے سکا، احد کی لڑائی میں میں حصہ نہیں لے سکا۔ ایک دن مجھ سے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سلمان اپنے مالک سے معاہدہ کرو، وہ کتنا مال لے کر تمہیں آزاد کر دے گا۔ معاہدہ کیا تو اس نے کہا 300 کھجوروں کے درخت لگانے ہوں گے اور ساتھ 40 اوقیہ درہم کے سکے ادا کرنا ہوں گے۔ ایک اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 40 کا، 40 کو 40 سے ضرب دے گے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا بھی اپنے بھائی کی مدد کرو، تو کوئی مجھے 5 کھجور کے پودے دینے لگا، کوئی 10، کوئی 15، کوئی 20، کوئی 30، کوئی 40، 300 پودے میرے پاس جمع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا سلمان جاؤ ان کے لیے گڑھے کھودو۔ میں نے 300 کھجور کے درختوں کے لیے گڑھے کھودے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اپنے ہاتھوں سے آپ نے وہ پودے لگائے۔ بعد میں نبی علیہ السلام کے پاس مال غنیمت کے طور پہ مرغی کا سونے کا انڈا آیا، سونے کا انڈا مرغی کے دانے کے برابر، مرغی کے انڈے کے برابر، تو آپ نے میرے والے کر دیا۔
میں نے کہا اللہ کے رسول اس سے کیا بنے گا، یہ تو کوئی خاص مقدار نہیں ہے۔ آپ نے کہا اللہ برکت ڈالے گا۔ تو میں نے وزن کیا تو وہ 40 اوقیہ جو تھی وہ مال پورا ہو گیا۔ تو پھر مجھے آزاد کر دیا گیا، اور پھر میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر غزوے میں حصہ لیا ہے، ہر جنگ میں حصہ لیا ہے۔ تو یہ ہے سلمان فارسی۔ یہ بات کہاں سے نکلی تھی کہ یہ کیا، یہ سورہ یاسین، وہ 3 نبی ہیں اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے، اگر تم بعد نہ آئے تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں شدید عذاب دیں گے۔ قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا ہمیں منحوس قرار دیتے ہو، تمہاری نوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارے کرتوت، تمہارا کفر، تمہارا شرک، تمہاری سرکشی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عذاب آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یعنی کہ ہم منحوس نہیں ہیں۔ تو نحوست کا اسلام انکار کر رہا ہے، اور یہ کافروں کا عقیدہ ہے کسی بھی انسان کو منحوس قرار دینا، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرض، کوئی مرض ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک منتقل نہیں ہوتا، متعدی نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ میرے قریب نہ ہو، یہ بیماری مجھے بھی لگ جائے گی، فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بیماری لگتی ہے جس کو، کس کے حکم سے لگتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ جب نبی علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا، ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اگر بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے تک منتقل نہیں ہوتی، تو پھر آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ ہمارے اونٹ صحرا میں ہوتے ہیں اور ہرنیوں کی طرح پیارے خوبصورت ہوتے ہیں، پھر ایک اونٹ آتا ہے اس کو خارش لگی ہوتی ہے، تو اس آنے والے اونٹ کی وجہ سے باقی اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ تو اگر بیماری متعدی نہیں ہوتی تو ان سب کو خارش کیوں لگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے سوال کا جواب دو، یعنی کہ تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ بتاؤ فمن اعدل اول، وہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ آخر کوئی تو اونٹ تھا نا جس کو سب سے پہلے خارش لگی، اس کو کہاں سے لگی؟ تو آپ نے واضح کر دیا کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ خود منتقل ہوتی ہے تو غلط ہے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ سبب ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں اہم بات یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ایک جگہ پہ 40 اونٹ ہیں، ایک اونٹ آیا اس کو خارش لگی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے 5-10 اونٹوں کو اور لگ گئی، سوال یہ کہ باقی 20 کو کیوں نہیں لگی؟ جو 5 رہ گئے ہیں، بچ گئے، ان کو کیوں نہیں لگی؟ آپ کہتے ہیں کورونا کی بیماری ایک سے دوسرے کو لگی، تیسرے کو لگی، ایک گھر میں ایک سے دوسرے کو لگی، باقی 5 کو کیوں نہیں لگی؟ تو اصل کون ہے؟ اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احتیاط نہ کریں، کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر من المجذوم کما تفر من الاسد، جس آدمی کو جذام کی بیماری لگی ہو آپ اس سے ایسے دور رہیں جیسے آپ شیر سے دور رہتے ہیں۔ احتیاط کریں، بچنے کی کوشش کریں، اسباب کو اختیار کریں، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بیماری لگی تو تب لگے گی جب اللہ چاہے گا، اللہ نے نہ چاہا تو میں اس کے ساتھ لیٹ بھی جاؤں تو مجھے بیماری نہیں لگے گی۔ تو فرمایا لا عدوہ۔ دیکھیں نبی علیہ السلام یہ عقائد بیان کر کے ہمارے عقیدے کو پختہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہمیں جوڑ رہے ہیں کس کے ساتھ؟ کہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے بیماری تب لگے گی جب اللہ چاہے گا، ورنہ نہیں لگے گی۔ ولا طیرہ، فرمایا کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی بدفعلی نہیں ہے، کوئی منحوس نہیں ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی آواز منحوس ہے، نہ کوئی عمل منحوس ہے، نہ کوئی ہنسا منحوس ہے۔ کسی کو منحوس جاننے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام ایسے عقیدے کو نہیں مانتا۔
فرمایا ولا سفر، اور یہ کہنا کہ ماہ سفر منحوس ہے، فرمایا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کہ مرض ایک سے دوسرے تک منتقل نہیں ہوتا، ولا طیرہ، اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ، لیکن مجھے فعل اچھی لگتی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول فعل کیا ہے؟ فرمایا الکلمۃ الطیبہ، اچھے الفاظ۔ کیا مطلب؟ کہ اچھے الفاظ سن کے نیک شگون لینا، یہ مجھے پسند ہے۔ میرے بھائیوں مسئلہ سمجھیے گا، آپ اتوار کو نکلے کاروبار کے لیے، کسی نے پوچھ لیا راستے میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی میں لاہور جا رہا ہوں، کپڑے کی میری دکان ہے، وہاں سے کپڑا خریدنا ہے۔ اس نے دعا دی اللہ آپ کے سفر میں، آپ کے کاروبار میں برکتیں ڈالے۔ قاضی عبدالوکیل غازی صاحب آپ کو مل گئے، انہوں نے یہ دعا دی۔ اب آپ پہلے سوچوں میں پڑے ہوئے تھے کہ آج جاؤں کہ آئندہ اتوار کو جاؤں، جب آپ نے ان کی دعا سنی، آپ نے کہا دعا ملی ہے آج ہی جانا چاہیے، چلتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ چیز مجھے پسند ہے کہ کسی کے اچھے الفاظ سن کے آپ جس کام کے لیے جا رہے تھے اس کام پہ جانے کے لیے مزید پختہ ہو گئے، یہ مجھے پسند ہے۔ لیکن بدشگونی کہ آپ باہر نکلے تھے لاہور جانے کے لیے، آگے سے کالی بلی گزر گئی، نہیں جی آج تو نہیں جانا، کالی بلی گزر گئی آگے سے کالا کتا گزر گیا، نہیں جی۔ دکان پہ گئے، فجر کے بعد دکان کھولی، ہاں جی کتنے کیا جی یہ ٹیشو؟ جی یہ 240 روپے کا ہے، اور ہے بھی میرے خیال میں 240 کا یہ شاید آج کل، جی 220 کا، چلیں 220 کا۔ اب یہ پہلا گاہک ہے، کہتا ہے جی نہیں مجھے 200 میں دے دیں۔ اب یہ دکاندار کیا کہتا ہے؟ اور تو پہلا گاہک ہے، میں تجھے واپس نہیں کروں گا، چل تو 200 ہی دے دے، 20 روپے نقصان اٹھا لیا ہے۔ لیکن پہلا گاہک واپس نہ جائے، عقیدہ کیا ہے کہ پہلا گاہک واپس چلا گیا پورا دن منحوس گزرے گا۔ یہ عقیدہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں پہلا گاہک آیا اور پہلے گاہک نے ہی بڑے اچھے انداز سے آپ کے ساتھ گفتگو کی، آپ کو دعائیں دے کر گیا، اور آپ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ آج بڑی خیر ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ خیر کے جس کام کے لیے نکلے ہیں اس سے واپس نہ آئیں، اس کو کریں، آگے بڑھیں۔ اور عقیدہ نوست کیا چاہتا ہے؟ بیٹھ جائیں، نہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، کامیاب نہیں ہوگی، اس مہینے میں دکان کا افتتاح نہیں کرنا کیونکہ کاروبار اچھا نہیں رہے گا، اس مہینے میں منگنی نہیں کرنی۔ یہ عقائد اسلام ان کو نہیں مانتا۔ آپ نے کہا اچھی فعال مجھے پسند ہے، اچھے الفاظ، ایک اچھے الفاظ سن کر حسن ظن قائم کرتے ہوئے کہ انجام اچھا نکلے گا، اس کام کے لیے مزید آگے بڑھنا، یہ پسند ہے۔ آپ کو صلح حدیبیہ تو یاد ہوگی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پہ تھے، مکہ والوں سے مذاکرات ہو رہے تھے کہ ہمیں مکہ جانے دو، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ایک سفیر آیا، کام نہیں بنا، مکہ کا دوسرا سفیر آیا، کام نہیں بنا، تیسرا آیا، کام نہیں بنا، چوتھا آیا تو اس کا نام تھا سہیل۔ کیا نام تھا جی؟ اور سہیل سہل سے ہے، آسانی سے۔ نبی علیہ السلام نے اچھی فعال لیتے ہوئے، نیک شگونی لیتے ہوئے کہا لو جی سہیل آیا ہے، اب تمہارا کام سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے، نیک شگونی لینا یہ ٹھیک ہے، لیکن بد شگونی لیں گے تو امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بد شگونی لینا شرک ہے، بد شگونی لینا شرک ہے۔ پھر کہا عبداللہ ابن مسعود نے وما منا الا ولكن اللہ یذبہ بالتوکل،
کہ اے مسلمانوں، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کبھی کبھار کوئی وہم آ جاتا ہے، بات آ جاتی ہے کہ جب سے یہ بہو آئی ہے نا تب سے گھر میں بڑے نقصان ہو رہے ہیں، ذہن میں کبھی کبھی ایسے خیالات آ جاتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن اللہ ایسے برے خیالات کو، ایسے گندے وسوسوں کو دور کر دیتا ہے توکل کی برکت سے۔ جب اللہ پہ صحیح توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، اعتماد ہوگا، ایسے وسوسے ختم ہو جائیں گے، ایسے خیالات زائل ہو جائیں گے، باقی نہیں رہیں گے۔ لیکن بطور انسان کبھی کبھی ذہن میں ایسی بات آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث امام احمد اسے روایت کرتے ہیں، حسن درجے کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ردته الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، جو کسی کام کے لیے نکلا اور بدشگونی کی وجہ سے واپس چلا گیا، وہ کام نہ کیا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جو یہ کام کر بیٹھے، جو یہ غلطی کر بیٹھے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا پھر یہ دعا پڑھی جائے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ یا اللہ جو خیر تو دے وہی خیر ہے، خیر ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتی، خیر وہی ہوگی جو تیری طرف سے ہے، چاہے تو ڈائریکٹ دے چاہے کسی کے سبب سے دے، خیر وہی ہے جو تیری طرف سے آئے۔ اور یا اللہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی بدفعلی نہیں ہے سوائے اس کے جو تیری طرف سے آئے، یعنی کہ جب ہم گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے اور سرکشی کی راہ اختیار کریں گے، نافرمانی کی راہ اختیار کریں گے، تو پھر تو اس کے اوپر ہمیں جو سزا دے گا یہ تو ممکن ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نحوست نہیں ہے۔ ولا الہ غیرک، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ان اوہام سے جان چھڑائیں، ان گندے عقائد سے جان چھڑائیں، کسی بھی انسان کو منحوس نہ جانیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، عورت میں ہوتی اور گھوڑے میں ہوتی۔ کیا کہا ہے؟ اگر، کیا کہا ہے؟ اگر ہوتی۔ تو اس لیے یہ چیزیں منحوس نہیں ہیں، اور منحوس وہ انسان ہے جو آپ کے گھر میں رہتا ہے لیکن کفر و شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کبیرہ گناہوں کا سرعام ارتکاب کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اذکار نہیں کرتا، یہ آدمی آپ کے گھر کے لیے نحوست کا سبب ہے، اپنے عمل کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے نہیں۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں کیا پڑھیں؟ بسم اللہ۔ کھانا کھائیں تو کیا پڑھیں؟ اور کیا بتایا کہ جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکے گا، بسم اللہ پڑھیں گے شیطان آپ کا کھانا۔ اچھا، اب آپ کے گھر کا جو فرد بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہوتا ہے، اس نے تو شیطان کو راستہ دے دیا اندر آنے کا۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو کھانا کھا رہا ہے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس نے شیطان کو موقع دے دیا کھانے میں شریک ہونے کا۔ تو نحوست یہاں سے آتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے برے عقائد سے محفوظ رکھے اور توحید جیسی عظیم نعمت پہ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ اللہ ہمارے دلوں میں خوف رکھے تو اپنی ذات کا، باقی ہر ایک کے خوف سے اللہ تعالی ہمیں آزاد فرما دے۔ میرے جتنے بھائی درس سننے کے لیے آئے اور وقت دیا، یا اللہ ان کے وقت میں برکتیں ڈال، یا اللہ ان کے اور میرے رزق میں برکتیں ڈال، ہم سب کی اولاد میں برکتیں ڈال، یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمیں سعادتیں ہمارے نصیبوں میں کر دے، یا اللہ جب فوت ہوں تو ایمان، اسلام اور توحید کے فوت ہوں، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے لوگوں پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے کے باوجود جو کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اس کی نحوست سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں عقیدہ نحوست اور ان اوہام کا خاتمہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی زندگیوں میں برکتیں ڈال،
جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبر منور فرما، یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی قبر منور فرما، انہیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما، یا اللہ جو مسلمان مریض ہیں ان کو شفا دے، ان کو عافیت دے، ان کو صحت کا لباس پہنا، یا اللہ اس مسجد میں مزید برکتیں ڈال، یا اللہ اس مسجد کو وسیع کر دے، یا اللہ اس مسجد کے نمازیوں پہ تو راضی ہو جا، یا اللہ اس مسجد کی جو خدمت کرتے ہیں، یہاں پہ خطبہ دیتے ہیں، یہاں پہ امامت کراتے ہیں، بچوں کو حفظ کراتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، مسجد کی ٹینشن لیتے ہیں، مسجد پہ خرچ کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں برکتیں ڈال دے، ان کے امور آسان فرما دے، ان کی مشکلات دور فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی کسی نہ کسی مسجد کا خادم بنا دے، یا اللہ ہمیں قرآن کا خادم بنا دے، یا اللہ ہم سے دین کا کام لے، یا اللہ ہم سے توحید کا کام لے، یا اللہ ہماری پوری فیملی کے لوگوں کو توحید پہ لے آ، یا اللہ شرک و بدعات کا خاتمہ کرنے میں ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نعمت فرما، یا اللہ ہمارے قائد الوکیل غازی صاحب کو اور ان کے متعاونین کو، شیخ احتشام وغیرہ سب کو جزائے خیر دے، یا اللہ یہ مجالس ایسے ہی قائم و دائم رہے، لیکن یا اللہ ساتھ دعا یہ ہے کہ تو انہیں قبول فرما لے، یا اللہ انہیں قبول فرما لے، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو شرف قبولیت بخش دے، یا اللہ ہمیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔